رب العالمین بس صحیح نہیں ہے، پکڑ لینا ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعیت علماء کرناٹک اور مدرسہ علوم شرعیہ کے اس باوقار اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء کرناٹک کے مقتدر، معتبر اور قد آور شخصیات، حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد اور اراکین جمعیت علماء کرناٹک اور پورے صوبے سے تشریف لائے ہوئے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کے اس اجلاس میں اصل خطاب تو جو ہم سب کے لیے بہت ہی اہم اور رہنما خطاب ہوگا وہ امیر الہند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا خطاب مستطاب ہوگا، اور پھر ہمارے درمیان دو اکابر یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ حضرت اقدس مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، اور دوسرے حضرت مولانا مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء تمل ناڈو، اور صوبہ کرناٹک کی بہت ہی معروف اور مقبول شخصیت مخدوم محترم حضرت حافظ و قاری مرتضی خان صاحب دامت برکاتہم بھی ہمارے درمیان جلوہ فروز ہیں۔ ان اکابر کے درمیان میری گزارشات محض طالب علمانہ گزارشات ہیں، اور ان بزرگوں کی جو باتیں ہوں گی وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے رہنما باتیں ہیں۔ محترم حاضرین، آج کے اجلاس کا عنوان تحفظ دین و تحفظ مدارس اسلامیہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء کے بنیادی اغراض و مقاصد میں تحفظ دین بھی ہے، تحفظ مدارس بھی ہے۔ شعائر اسلام کی حفاظت جمعیت علماء ہند کے بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور روز اول سے آج تک جمعیت علماء نے اور اس کے برگزیدہ اکابر نے قدم قدم پر مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت بھی کی ہے، مدارس و مساجد کی بھی حفاظت کی ہے۔ آج ہندوستان میں علل خصوص تقسیم ملک کے بعد یہ جو مدارس کی آبادی اور یہ جو مساجد کی آبادی نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صرف اور صرف جمعیت علماء ہند کے اکابر کی دین اور ان کی عظیم الشان قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ بہت سے حضرات تاریخ سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی قربانیاں کم و بیش چند سوشل ورک کا کام کرنے والی جماعتوں کی طرح ایک جماعت ہے۔ جمعیت علماء ہند صرف ایک سوشل ورک کی جماعت نہیں ہے، ایک نظریاتی جماعت ہے جس نے پورے ملک کو ایک خاص نظریہ دیا، آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی۔ علل خصوص آزادی کے بعد جب یہاں کا مسلمان اپنے آپ کو بے سہارا اور بے یار و مددگار سمجھ رہا تھا، کوئی قیادت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کا ہاتھ تھامے اور جو اس ملک میں مسلمانوں کے قدم جمانے کے لیے ان کو حوصلہ دے۔ ایک جمعیت علماء ہند تھی، اس کے اکابر تھے جنہوں نے ہم کو، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کو اور اس ملک میں بسنے والے مختلف مکاتب فکر کے مسلمانوں کو حوصلہ دیا، اور جس کے نتیجے میں ان کے قدم یہاں جمے رہے۔ الغرض
میری جو گفتگو کا موضوع ہے، میں 2-4 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اور تحفظ ایمان جمعیت علماء ہند کے بنیادی مقاصد میں سے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ جب اس ملک میں پھیلا، پھر ملک کی تقسیم کے بعد ہمارے اکابر علماء دیوبند نے مرزائیوں کو قانونی طور پر کافر قرار دے کر دم لیا، تو اس کے بعد انہوں نے پڑوس ملک کا رخ کیا۔ اس کے بعد بظاہر یہ نظر آتا تھا کہ یہ فتنہ یہاں پھر سر نہیں اٹھائے گا، مگر ہوتے ہوتے اس فتنے نے ملک کے طول و عرض میں بہت خاموشی کے ساتھ اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد اس ملک میں تحفظ ختم نبوت کے کام کی جو نشأت ثانیہ ہوئی ہے، اس کا صحرا فدائے ملت امیر الہند ثانی حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں لایا، ملک کے طول و عرض کے علماء کو بیدار کیا، اور پھر جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے بھی آپ نے پورے ملک کے اندر فتنہ قادیانیت کے تعاقب کے لیے جگہ جگہ اراکین جمعیت کو کھڑا کیا۔ ہمارا کرناٹک کا یہ علاقہ بھی یادگیر، ہبلی، شیموگا اور اس طرح کے بعض علاقے قدیم زمانے سے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے اور حضرت مفتی صاحب ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مرزا ملعون کے زمانے سے یہ علاقے، یادگیر کا علاقہ، تمہ پور کا علاقہ اور شیموگا اور ہبلی کا علاقہ